السلام علیکم جی. کل 8 جنوری 2025 کو دو مزید ٹیمیں پاکستان سپر لیگ میں شامل ہو گئیں جن کا نام حیدرآباد اور سیالکوٹ کے نام پہ رکھا جائے گا. یہ ایک سکسیسفل بیڈنگ کمپٹیشن ہوا جو کہ تقریباً کچھ گھنٹے چلا، جس میں ایف کے ایس گروپ اور اوزی ڈیولپرز نے دو ٹیمیں خریدیں. پہلی جو ٹیم ہے حیدرآباد، جس کا پورا نام ابھی سامنے نہیں ہے لیکن یہ حیدرآباد کے نام پہ رکھا جائے گا، اس کو ایف کے ایس گروپ نے خریدا. ایف کے ایس گروپ کے جو مالک ہیں یہ آسٹریلیا میں سیٹلڈ ہیں اور ان کا جو روٹس ہیں وہ حیدرآباد میں ہیں. تو بیسیکلی اسی لیے انہوں نے حیدرآباد کے نام کو چنا. یہ بولی 1 ارب 10 کروڑ سے سٹارٹ ہوئی اور جا کر یہ رکی 1 ارب 75 کروڑ میں، جس کو ایف کے ایس نے خریدا. اس میں جو واضح مقابلہ ہمیں نظر آیا وہ آئی ٹو سی گروپ اور ایف کے ایس گروپ کے درمیان ہمیں ایک واضح مقابلہ نظر آیا. گو کہ اس راؤنڈ میں 9 جو بیڈنگ کمپیٹیٹرز تھے وہ شریک تھے آفٹر دا ایکسکلوژن یا آفٹر ریفیوزل آف علی ترین کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں. انہوں نے کہا کہ وہ اس بیڈنگ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. گو کہ یہ اثرات ہمیں نظر آ رہے تھے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں، لیکن انہوں نے اس بیڈنگ کمپٹیشن سے کچھ گھنٹے پہلے ایک اپنی ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے واضح بتا دیا کہ وہ اس بیڈنگ پروسیس میں شرکت نہیں کریں گے اور ان کا جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب کو ہی آنے والے سال میں یا آنے والے کچھ سالوں میں دوبارہ سے کوئی ایسی ٹیم وہ لینا چاہیں گے جس کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہو. اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مائٹ بھی آنے والا جو سال ہے یا اس سے جو اگلا سال ہے اس میں وہ ساؤتھ پنجاب کی جو ٹیم ابھی موجود ہے یعنی کہ ملتان سلطانز، اس کو ہی وہ خرید لیں ایک بیڈنگ پروسیس میں جا کے. تو خیر ایف کے ایس گروپ نے حیدرآباد کی ٹیم کو 1 ارب 75 کروڑ میں خریدا اور جو دوسری ٹیم ہے یعنی کہ جس کا نام سیالکوٹ کے نام پہ رکھا جائے گا اس کو اوزی ڈیولپرز نے خریدا 1 ارب 85 کروڑ. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اماؤنٹ ہے 1 ارب 85 کروڑ یا 1 ارب 75 کروڑ یہ سالانہ اماؤنٹ ہے، یعنی کہ یہ جو ٹیمیں ہیں حیدرآباد اور سیالکوٹ ان کو یہ پی ایس ایل یا پی سی بی کو مینجمنٹ کو ہر سال یہ رقم ادا کرنی پڑے گی اور یہ 10 سالہ ایگریمنٹ ہے، یعنی کہ 2026 جنوری میں یہ بیڈنگ پروسیس ہوا ہے تو جا کر یہ 2036 میں ختم ہوگا. یہ ایک 10 سالہ معاہدہ ہے جس کے ذریعے پی سی بی 36 ارب کے لگ بھگ کمائے گا، یعنی کہ ان دونوں کو اگر ملا کے دیکھیں 1 ارب 75 کروڑ اور 1 ارب 85 کروڑ تو یہ بنتا ہے 3 ارب 6 کروڑ. تو یہ 10 سال کو اگر ہم کریں 3 ارب 6 کروڑ ہر سال انہوں نے جمع کروانا ہے تو 10 سال میں 36 ارب کے قریب یہ رقم بنتی ہے. تو اس کو پی سی بی کو بھی فائدہ ہوگا، اس سے پی ایس ایل کو بھی فائدہ ہوگا. دو مزید ٹیمیں پی ایس ایل میں آئی ہیں. اس سال جو مقابلہ ہونا ہے وہ 8 ٹیموں کے درمیان ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے ان میں یہ ہے کہ 26 مارچ سے لے کے 3 مئی تک یہ مقابلہ چلے گا. پاکستان میں یہ ٹورنامنٹ ہوگا، پاکستان کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہے. اس سے یہ ہوگا 2 ٹیموں کے اضافے کے ساتھ ایک تو میچز میں اضافہ ہوگا، دوسرا کمپٹیشن مزید بہترین ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ جو مختلف شہر ہیں ان کی شمولیت ہمیں نظر آ رہی ہے. اب سندھ میں حیدرآباد کو شامل کیا گیا، جو پنجاب میں اس میں سیالکوٹ کا مزید اضافہ کیا گیا، ساؤتھ پنجاب کا جو بیلٹ ہے اس میں ملتان سلطانز آلریڈی ہے. تو گو کہ ملتان سلطانز کو اس بار پی سی بی نے کہا ہے کہ وہ خود چلائے گا اور اگلے سال اس کی بولی لگے گی. اس کی بولی میں مجھے یہ لگ رہا ہے اور باقی بھی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مائٹ بی نیکسٹ ایئر علی ترین خود اس سارے بیڈنگ پروسیس میں شامل ہوں اور جا کے ملتان سلطانز کو خریدیں. گو کہ اس کے امکانات ہمیں کم نظر آ رہے ہیں. علی ترین کا یہ کہنا ہے کہ وہ ساؤتھ پنجاب کی کوئی اور ٹیم بھی خریدنے کا انہوں نے عندیہ دیا ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو چیدہ چیزیں بتا دی کہ یہ ابھی سارا معاملہ ہوا ہے. تو بجائے کہ پی ایس ایل پچھلے کچھ سالوں سے ہو رہا ہے بلکہ پچھلے 10 سالوں سے ہو رہا ہے، اس بار یہ 11واں ایڈیشن ہے پی ایس ایل کا. تو ہمیں کوالٹی آف پلیئرز جو پول ہے ان کا وہ کیوں مسنگ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان اپنے ڈومیسٹک کرکٹ پہ فوکس کیوں نہیں کرتا. اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. پچھلے جو 11 سال کا جو پی ایس ایل کا آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں تو جو کوالٹی آف پلیئرز ہیں ہمارے پاس وہ کیوں نہیں آ رہے. اس کا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان جو کرکٹ بورڈ ہے انہوں نے اپنے جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے اس پہ انہوں نے بہت کم انویسٹ کیا ہے اور ان کا جو سارا میجر فوکس ہے ابھی بھی آپ دیکھ لیں سارا جو میجر فوکس ہے وہ ان کا پی ایس ایل پہ ہے، پی ایس ایل کروانے پہ ہے. اور جو قائد اعظم ٹرافی ہیں جو دوسری لیگز ہو گئی ان پہ ہم اتنا فوکس نہیں کرتے جو پاکستان کی جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے. گو کہ ان دا لانگ ٹرم یہ جو پی ایس ایل ہے یہ ایک T20 لیگ ہے نا، اس سے جو پلیئر ہمیں ملے گا یعنی کہ جتنے پلیئر دیکھ لیں، شاداب خان دیکھ لیں، حارث رؤف دیکھ لیں،
یہ لانگ ٹرم نہیں کھیل سکتے. ان کا جو میجر فوکس ہوگا وہ لیگ کرکٹ پہ ہی ہوگا. یہ 20 اوورز کو ہی کرکٹ مانیں گے. جو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے ہیں لانگ ٹرم 5 ڈے جو ایک پورے میچز کھیلتے ہیں, ان سے ہمیں وسیم اکرم, وقار یونس جیسے پلیئرز ملتے ہیں جو کہ ریکارڈ بناتے ہیں ٹیسٹ میں جا کے. کیونکہ ایک اچھا پلیئر جو ہے میرے نزدیک وہ ٹیسٹ میں اچھا ہونا چاہیے. وہ T20 میں تو بڑے ہمیں پلیئر ایسے مل جاتے ہیں جو T20 میں اپنا نام پیدا کر لیتے ہیں. کچھ گھنٹوں کا ایک میچ ہوتا ہے, 2 گھنٹے آپ نے فیلڈنگ کرنی ہے, 2 گھنٹے بیٹنگ کرنی ہے. تو یہ ایک بہت ہی مزیدار آپ کہہ لیں, بہت ہی آپ کہہ لیں آسان ایک فارم آف کرکٹ بن گئی ہے. لیکن جو اصل پلیئر کا حسن نظر آتا ہے, جو اصل کرکٹ کا حسن نظر آتا ہے, جو ٹیکنیک ابیلٹی آف بولر اینڈ بیٹر نظر آتی ہے, وہ ہمیں ٹیسٹ کرکٹ میں واضح نظر آتی ہے. اور PSL ہمیں پاکستان میں کوئی کوالٹی ٹیسٹ بیٹر یا کوالٹی ٹیسٹ بولر دینے میں ناکام رہا ہے. آپ دیکھ لیں کچھ میچز یہ کھیلتے ہیں اور ان کو کوئی انجری کا شکار ہو جاتا ہے, کوئی آپ یہ کہہ لیں T20 لیگز پہ فوکس کرتا ہے. کسی کا رجحان ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ میں اپنا نام پیدا کرے. اس کا میجر فوکس یہ ہے کہ پاکستان میں PSL کو آل ان آل فوکس کیا جا رہا ہے اور پاکستان کی جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے اس پہ فوکس نہیں کیا جا رہا. سیکنڈلی میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو انڈر 19 کرکٹ ٹیم ہے, انہوں نے ہمیں بہترین طریقے سے حیران کیا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں. انہوں نے اس سال 2025 میں کافی ایسے سیٹ بیکس کیے ہیں, اور سیٹ بیکس میں پوزیٹیو ٹرم میں استعمال کر رہا ہوں جو کہ کرکٹ فینس کو جنہوں نے حیران کر دیا ہے. سمیر منہاس کی آپ وہ اننگ دیکھ لیں 172 رنز کی جو انہوں نے انڈیا کے خلاف کھیلی, جو اس نے 1 سائیڈڈ انڈیا کو اس میچ سے باہر نکال دیا. سمیر منہاس کی اگر آپ بیٹنگ دیکھیں تو وہ بہت ایک ٹیکنیکل شاٹس مارتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا اگر آپ نے PSL میں سمیر منہاس کو موقع دینا ہے تو یہ اس کے کیریئر کے لیے ابھی اچھا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ایک امرجنگ پلیئر ہے. میں یہ فوکس کرنا چاہوں گا کہ سمیر منہاس کو بھی ڈومیسٹک کرکٹ میں کھلوایا جائے اور ڈومیسٹک کرکٹ میں جا کے اس سے پرفارمنس نکلوائی جائے, کیونکہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں جا کے جتنا لانگ ٹرم کھیلے گا, جتنا اس کو ٹیسٹ میچز میں آپ جا کر نچوڑیں گے تو وہ اتنا جا کے مزید آگے بڑے میچز میں چل سکے گا. کیونکہ PSL آپ یہ کہہ لیں ایک جو IPL ہے, PSL ہے, بگ بیش لیگز ہے, اس طرح کی جو لیگز ہوتی ہیں یہ دراصل پیسہ چھاپنے کی لیگز ہوتی ہیں. یہ رونق میلے ہوتے ہیں, اس میں آپ کو پلیئر کا جو پول ہے وہ ملنا بڑا مشکل ہے. تیسرا جو میجر پوائنٹ میں فوکس کرنا چاہوں گا, جو PSL سے میں اس کو جوڑنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ پاکستان جو کرکٹ بورڈ ہے اس کو چاہیے کہ انڈر 19 جو پلیئرز ہیں وہ اگر پرفارم کرتے ہیں تو وہ نیشنل ٹیم میں آتے آتے ان کی پرفارمنس کدھر غائب ہو جاتی ہے. یہ اس پہ ہمیں سوالیہ نشان ہمارا آج تک موجود ہے. سمیر منہاس کے بھی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, یہ تو 1 ایگزامپل ہے. اس سے اور بھی بڑی ایسی ایگزامپلز ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ انڈر 19 انہوں نے پرفارم کیا, لیکن وہ نیشنل ٹیم میں آتے آتے پتہ نہیں ان کی پرفارمنس کدھر غائب ہو گئی. حالانکہ وہ ٹیکنیکل پلیئرز ہوتے ہیں اور اسکلفل پلیئرز ہوتے ہیں, ان کے پاس ایکسپرٹیز ہوتی ہے, لیکن پھر بھی کوئی چیز مسنگ ہے, ایسا ایلیمنٹ مسنگ ہے. تو آئی ول ریکمینڈ کہ PCB کوئی ایسا باڈی بنائے, کوئی ایسا اندر اپنی بورڈ سیٹ کرے, سب بورڈ سیٹ کرے کہ کوئی ایسا پلیئر جو کہ اچھی پرفارمنس دیتا ہے انڈر 19 ٹیم کے لیے, تو اس کو نیشنل ٹیم میں اس کو موٹیویٹ کیا جائے, اس کو سکلز کو مزید ابھارا جائے, اس کی جو سکلز ہے اس پہ کام کیا جائے, اس کو اچھے بولرز کا نیٹ میں سامنا کروایا جائے, اور سب سے بڑی بات اس کی کاؤنسلنگ کی جائے. کیونکہ یہ جو نیشنل سائیڈ ہے, نیشنل ٹیم میں کھیلنا, اس سٹیج تک آتے آتے بڑے ایسے گروپس ہیں پوری دنیا میں موجود ہیں جو کہ آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں فکسنگ کی, جی آپ بالکل صحیح پہنچے ہیں, میں فکسنگ کی بات کر رہا ہوں. کئی ایسے گروپس ہیں جو تگڑے پلیئرز ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی فکس کرو اور پیسے چھاپو, اور جو پلیئر جن کی ابھی کاؤنسلنگ نہیں ہوئی ہوتی, جن کا مینٹل فریم ورک اتنا ٹف نہیں ہوتا, وہ اس سارے جال میں پھنس جاتے ہیں. تو PCB کو چاہیے, اس سے وہ آسٹریلیا کرکٹ ہے اس کی رہنمائی لے سکتا ہے کہ آسٹریلیا میں جو ڈومیسٹک لیگز ہیں ان سے جب پلیئر نیشنل سائیڈ میں آتے ہیں تو وہ کتنے تگڑے ہوتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ ہوئی ہوتی ہے, وہ کسی طرح کے جال میں نہیں پھنستے, وہ بہت میچور ہو کے کھیلتے ہیں, اور وہ بہت میچور اسکلفل طریقے سے اپنی سائیڈ کو میچ جتواتے ہیں. تو یہ 3-4 پوائنٹس تھے جو میں PSL کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا. ایک تو یہ تھا کہ ساتھ آپ ڈومیسٹک کرکٹ پہ فوکس کریں, آل ان آل آپ کا فوکس PSL پہ ہے, ڈومیسٹک میں اپنے اسپانسرز لے کے آئیں, ڈومیسٹک میں بھی آپ مختلف ایمبیسیز کو انوالو کریں. جیسے کل آپ نے US ایمبیسی کی 4 افیئرس کو مدعو کیا ہوا تھا, ڈومیسٹک میں بھی آپ ان کو مدعو کریں,
اپنی ڈومیسٹک لیگز میں، تاکہ جو لوگ پچھلے کئی سالوں سے پلیئر جیسے کھیل رہے ہیں ڈومیسٹک، ان کا بھی موٹیویشن ان کو ملے، ان کو بھی کچھ پیسے ملیں، مزید پیسے ملیں۔ سیکنڈلی میں نے کی کہ جو رائزنگ یا انڈر 19 پاکستان کرکٹ ٹیم اچھا پرفارم کرتے ہیں ان کو ڈائریکٹ پی ایس ایل میں نہ لے جائیں، ان کو پہلے آپ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کا موقع دیں، تاکہ وہ مزید ان کی جو سکلز ہیں، مزید ان کی جو ٹیکنیکل ابیلٹی ہے وہ انہینس ہو، پھر جا کے آپ ان کو پی ایس ایل میں چانس دے دیں۔ تیسری میں نے بات کی کہ جو ہماری انڈر 19 ٹیم کے پلیئرز ہیں، جب وہ نیشنل سائڈ میں آتے ہیں تو ان سے پرفارمنس اتنی اچھی کیوں نہیں ہوتی؟ ایک ایسا باڈی آپ سیٹ کر سکتے ہیں جو ان کی کاؤنسلنگ کرے۔ تو یہ 3-4 پوائنٹس تھے جو میں پی ایس ایل سے ریلیٹڈ ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ ہوپ کہ یہ اس بار ٹورنامنٹ بہت بہترین ہو، اس بار 1 منتھ سے زیادہ ہی چلے گی، جو اس سے میں نے پہلے بتایا 26 مارچ سے لے کے 3 مئی تک، 1 مہینے سے زائد، 1 مہینہ تقریباً 6-7 دن یہ بنتے ہیں۔ سو ہوپنگ فار دا بیسٹ تمام کرکٹ فینس کے لیے، یہ بڑا ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اس کو انجوائے کریں۔ تھینک یو۔